ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ ایک بار پھر یزیدی عمرانی دجالی حکومت کی طرف سے جناب پھر ختم نبوت کے 3 پہرے دار شہزادوں کو شہید کیا گیا اور درجنوں کارکنوں کو زخمی کیا گیا۔ یہ کوئی بزدل دشمن ہی کر سکتا ہے۔ میلاد نبی کا جو خویلیم ہے جلوس کا، جس نے عدالت نے اجازت دے دی، پھر دفعہ 144 نافذ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پہ ہزاروں جناب پولیس والے لا کے وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دینا، وہاں پہ یا کوئی ڈنڈے لے کے جا رہا تھا، یہاں پہ بندوقیں لے کے جا رہا تھا، یا کوئی ٹینک لے کے جا رہا تھا۔ بتائیں وہ لوگ کیا کرنے جا رہے تھے؟ صرف میلاد نبی کا جلوس نکالنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور بزدل دشمن نے کیا کیا ہے واپسی پہ آتے ہوئے؟ جناب آج تک آپ نے سنا ہے کسی بھی سیاسی، آپ کے جتنے بھی سیاسی بڑے بڑے، آپ تو میں پنڈت ہی کہوں گا، ان سیاسی پنڈتوں پہ آپ کے کبھی بھی کنٹینر پہ جا کے ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی؟ جناب 7 بائی کے کنٹینر پہ سیدھے فائر مارے گے واپسی پہ آتے ہوئے۔ بزدل دشمن ہی ایسا کرتا ہے کہ واپسی پہ آتے ہوئے کارکنوں پہ آپ نے شیلنگ کی، آپ نے جناب ان کو سیدھے فائر مارے، جس کی وجہ سے ختم نبوت کے 3 پہرے دار، پہلے بھی آپ نے کیا، ہم اتنے لاوارث سے کہ 36 پہرے دار شہزادوں کو پہلے اس نیازی حکومت نے شہید کروایا، 3 کو اب شہید کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد یعنی کہ شیلنگ مارے گئے، وہاں پہ اسٹیٹ فائر مارے گئے۔ جناب کیا ہم لاوارث ہیں؟ وہ لاڈلا آپ کو اتنا عزیز ہے کہ جناب آپ لاڈلے کی ہر بات پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہر بات پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر ایون ہم نے یہ کیا ہوتا ہمیں دہشت گرد کہا جاتا، ہمیں کہا جاتا ہے دیکھیں جی مولوی سڑکیں بلاک کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب مولویوں نے کیا کیا جناب، صرف ایک میلاد نبی کا پورا من جلوس تھا نا، وہاں پہ کوئی ڈنڈا تھا، وہاں پہ کوئی گولی تھی، وہاں پہ کیا ہم ٹینک لے کے گئے تھے کہ نیازی نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ یعنی کہ پولیس والے نافذ کر دیے گئے اور 7 بھائی کی گاڑی پہ اسٹیٹ فائر مارے گئے؟ جناب بتائیں ہم کون سے دہشت گرد ہیں؟ ٹھیک ہے، نیازی نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، نیازی نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، نیازی نے ملک میں آگے لگائی، جناب اسلام آباد پہ چڑھائی کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نیازی کے خلاف کتنے پرچے کاٹے، کتنی عدالتوں میں نیازی کو معافی ملی اور کتنی بار اس کو چھوٹ دی گئی؟ جناب اللہ نہ کرے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہوتا، ہمیں تو آپ صف اول کے دہشت گرد کہہ کے جناب صف اول میں کھڑا کر دیتے۔ بتائیں کہ ہم لاوارث ہیں کہ پہلے ہمارے 36 بندوں کو شہید کیا گیا، 3 بندوں کو رات کو شہید کیا گیا۔ ہم نے کون سے جناب اس ملک کے قانون توڑے ہیں؟ جناب ہم ایک پورا من جلوس ہی میلاد نبی کا لے کے جا رہے تھے۔ آپ بتائیں کہ اس بندے نے جناب وہ دجالیت کو فروغ دینے والے ان اعلیٰ کاروں نے جناب مسلمانوں کو ہی قتل کرنا ہے؟ پہلے یہ جناب آج لکھ لیں یہ بات، پہلے یہ کیا کریں گے، یہ فرقہ پرستی میں آپ کو لڑوائیں گے، لڑانے کے بعد ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید غلط نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کہہ کے گئے ہیں اس بندے کے متعلق وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ ولی اللہ تھے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دجالیت کے اعلیٰ کار نے 3.5 سال تک اس ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کیا، 20 سال کم از کم ملک کو پیچھے لے گیا، قرضے میں ملک کو ڈبو کے جناب اس کے بعد اب پھر اپنی کرسی کے لیے جناب جہاد کے نعرے جیسے دجال کرے گا، مذہب کا استعمال اسلامی ٹچ دے دے کے ایسے یہی کر رہا ہے۔ جناب اب بتائیں کہ ایک پر امن میلاد نبی کے جلوس پہ کوئی وہ بھی واپسی پہ آتے ہوئے جناب کوئی بزدل دشمن ہی جناب حملہ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے جناب غیر مسلموں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس ملک میں اسلام پسندوں کو اس نے گولیوں سے ہی چھلنی کروانا ہے۔ تو میں حکومت وقت کیا پورے پاکستان کے ان اداروں سے اپیل کرتا ہوں جناب فی الفور اس بندے کو گرفتار کیا جائے اور اس کمشنر سمیت جتنے بھی جناب اعلیٰ کار ہیں اس کے ان کو فی الفور گرفتار کر کے پوچھا جائے کہ اسٹیٹ فائر مارنے کے یعنی آرڈر ان کو کس نے دیے؟ ٹھیک ہے، باقی ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم آگے الحمدللہ اس دفعہ یہ نہ کوئی سوچے کہ ہم ان کو جناب اسی طرح معاف کریں گے۔ پہلے بھی 36 قتل ہمارے ہوئے، 3 قتل ہوئے، انشاءاللہ ان سب قتلوں کا حساب اب یہ دجالی ایجنٹ دیں گے جناب۔ تو ہمیں پتہ ہے ان کے پیچھے جو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں آقا، جو ان کو حکم دے رہے ہیں جناب کہ اسلام پسندوں کو قتل کرو، ٹھیک ہے، ایون مرتدین ہیں جو، ٹھیک ہے، ایون غیر مسلم ہیں ان کو سہولتیں دو، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ معاملہ ہے کہ میں تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس شخص سے اس ملک کو بچاؤ۔ اب کل کا دن آپ دیکھ لیں کہ کم از کم یہ 5 سے 6 11 حلقوں میں یہ الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور اس سے 5 جگہوں سے اگر یہ جیت گیا ہے تو یہ بتائیں ایک سیٹ ہی کروڑوں روپے کا نقصان کیا کسی کے یہ باپ کا پیسہ ہے؟ آپ بتائیں یہ کسی کے باپ کا پیسہ، کروڑوں روپے ایک الیکشن پہ اخراجات آتے ہیں جناب، تو 5 سیٹوں میں سے اگر ایک سیٹ اس کو رکھنی ہے تو جناب وہاں سے الیکشن لڑ جاتا۔ اگر اتنا یہ وفادار ملک کا ہوتا، ملک کا سرمایہ بچانا چاہتا، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ملک ڈوبے، ٹھیک ہے،
باقی میری اپیل ہے پورے پاکستان کے ہمارے ساتھ باہر نکلے، ٹھیک ہے، اس دجالی نظام کو نافذ کرنے والے شخص سے اس ملک کو بچائیں۔ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو ابھی تک جن کے چہروں پہ دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں جناب، جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جو جناب اس کو اسلام کا مجاہد کہہ رہے ہیں، جناب مانے کہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید سچ کہہ کے گئے تھے، یہ وہی فری میسن کے، اسی طرح فری میسن کے بندے اعلیٰ کار ہیں، اسی طرح الومناٹی کے اعلیٰ کار ہیں، جس طرح کمال اتا ترک نے ترکی کو جناب ایک فحاشی کا اڈہ بنا دیا تھا، یہ بھی پاکستان کو فحاشی کا اڈہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو پورے پاکستان سے میری اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ باہر نکلیں اور جناب اس ملک سے اس بندے کے اور اس کے اعلیٰ کاروں کو، جو بھی جناب اس ملک میں دجالیت کو نافذ، الحمدللہ ہمارے ہوتے ہوئے اس ملک میں نہ مرتدین کامیاب ہوں گے نہ دجالیت نافذ کرنے والے۔ تو میری اپیل ہے جماعت تمام پورے پاکستان کے کہ ہمارے ساتھ باہر نکلیں اور اس بندے سے اس ملک کو پاک و صاف کریں۔ اس کی غلاظت نے پورے پاکستان کا معاشیت کا بھی ستیہ ناش کیا، اور اب یہ اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اسلام پسندوں کو ختم کیا جائے، جو کہ کبھی یہ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام پسندوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کی دجالیت نافذ کرنے والے تمام اس کے آقاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اسلام بڑھے گا، پاکستان بھی بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ جو یہ چاہتا ہے اس کے جتنے بھی نجائز اور جتنے بھی عزائم ہیں پاکستان کو تباہ حال کرنے کے، وہ نکارہ کرنے کے لیے تمام پاکستان سے اور جوانوں سے اپیل ہے میری کہ آپ باہر آئیں، ٹھیک ہے، ہمارا ساتھ دیں اور اس بندے سے پاکستان کو پاک کریں۔ اسی ویلا کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔